نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن لم تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے ارادے اور اپنے منشے کی تکمیل کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کا عظیم ترین گیسٹ اور اس کا مہمان، یہاں کا خلیفہ اور اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی اور اس کے منشے کی تکمیل اور اس کی تنفیذ کرنے کے لیے بنو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو حضرت آدم کی طرف اور ان کی نسل کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ میری مرضی اور میرے منشے کی تکمیل اس روئے زمین پر انسانوں کو کرنا ہے، اور اس تکمیل کے پیچھے رب سبحانہ و تعالیٰ نے سبب اور مسبب کا ایک سسٹم قائم فرمایا، کوز اور ایفیکٹ کا ایک یونیورسل فیکٹ اور سسٹم قائم فرمایا، اور یہ بتایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا رزلٹ ایسے ہوگا، محنت کرو گے تو اس کا رزلٹ، اس کا ثمرہ اچھا ہوگا، محنت نہیں کرو گے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی دینی جدوجہد کو اور اقامتی دین کو، اور اس سے بھی پریسائز لفظ میں کہا جائے اگر بمعنی لفظ میں، تو اظہار دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، تاکہ وہ اس نظام زندگی کو، اسلام کو، اس نظام زندگی کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے۔ انسان بھلے دل سے تسلیم نہ کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کی آتما، اس کا دل اس بات کی گواہی دے کہ اسلام کا جو لیگل سسٹم ہے، اسلام کا جو کوڈ آف لائف ہے، اسلامی نظام زندگی ہے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور ہم نے دنیا میں دیکھا کہ بہت سارے ملکوں نے اسلام دشمنی کے باوجود، اسلامو فوبیا کے باوجود، بہت سارے وہ نظام اور بہت سارے وہ کوڈز آف لائف جو اسلام نے دیا تھا، انٹروڈیوس کروایا ہے، وہ ان کو اپنانا پڑا ہے۔ وہ چاہے کہیں سود کی حرمت ہو، چاہے کہیں شراب کو حرام کرنا ہو، چاہے کہیں پردے لاگو کرنا ہو، چاہے کہیں یہ انسان کا پرسنل لا کو فالو کرنا ہو، چاہے ہیومن رائٹس کا اپنا چارٹر ہو، بین الاقوامی قوانین کے اپنے کچھ دفعات ہوں۔ تو جس کنٹری نے بھی اس کو قبول کیا ہے تو یہ کہا کہ قبول نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں یا اسلام پسند ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے اپنے انالیسس کے اعتبار سے، ان کے اپنے ملیانکن اور کمپیریزن کے اعتبار سے یہی نظام اور یہی سسٹم بہتر تھا تو نہ بنایا۔ چنانچہ اظہار دین کے لیے اور اقامت دین کی جدوجہد کا سب سے بڑا مظہر اور سب سے بڑا مینیفیسٹو اور ڈیمونسٹریشن جو نظر آتا ہے وہ ہجرت میں نظر آتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً نصف محرم الحرام کے مہینے گزر چکے ہیں۔ اس محرم حرام مہینے کے ساتھ ساتھ اسلام کی ایک بہت بڑی تاریخ جڑی ہے، اور ایک ایسی سنت یہاں سے جڑی ہے۔ آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میری سنت کو فالو کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت کو فالو کرنا اور تمہارے اوپر میرے خلفاء راشدین کی سنت کو فالو کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہجری کیلنڈر سے اسلامک
تاریخ کا آغاز کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کے کنسنسس سے، صحابہ کے اجماع سے یہ بات طے ہوئی، جس کو کہتے ہیں سنت خلیفہ راشد ہے، یہ اس کو بھی پکڑنے کا حکم کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں اور مسلم کمیونٹی میں جہاں پہ انتہائی معمولی باتوں کو پکڑنے کا اور اس کو لے کر کے جھگڑا کرنے کا اور اختلافات کی بیج بونے کا رسم جاری ہے، وہاں پر یہ سنت محکمہ کو ہم نے چھوڑا ہے، یہ سنت الہدیٰ ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہے۔ اپنے بچوں کو اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینے یاد کروانا، اسلامی مہینوں کا نام سننا، ہر انسان کو پتا ہو کہ کون سے دن، کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، ہجری کیلنڈر کیا چل رہا ہے، وہ سال کتنا چل رہا ہے، یہ ایک سنت الہدیٰ ہے، یہ سنت الہدیٰ ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہے۔ بہت سارے سنت ہیں جو غیر موقدہ ہیں، بہت سارے سنت ہیں جو سنت راتبہ ہیں، ان کو ہم نے زبردست پکڑا ہے، لیکن جو سنت الہدیٰ ہے، جو خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ سنت، صحابہ کا کنسنسس اور صحابہ کا اجماع، جس کے پس پشت پر سب سے بڑی دلیل ہے، اس کو ہم نے چھوڑا ہے۔ چنانچہ ہجرت کو چھوڑا ہے، اس کیلنڈر کو چھوڑا ہے، اس گنتی کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری جنریشن میں بچوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، انفیکٹ ہم میں سے اکثر کو پتہ نہیں ہوگا کہ عربی کے مہینے کتنے ہوتے ہیں اور کیا کیا نام ہے، آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سا دن چل رہا ہے۔ یہ ہماری اسلامی تراث ہے، یہ اسلامک سویلائزیشن اور اس کا ٹریڈیشن کا ایک ہیریٹیج ہے، اس کو زندہ رکھنا تھا، لیکن ہم نے اپنی نظروں سے اس کو نظر انداز کر دیا، اوجھل کر دیا ہے۔ چنانچہ اس مہینے سے ہجرت کی بڑی تاریخ جڑی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کو زندہ رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ جو ہو سکتا تھا وہ ہجرت تھی، اور شاید ہی کوئی نبی ایسا ہو جس کو ہجرت نہ کرنی پڑی ہو۔ یہ دین، اقامت دین اور اظہار دین، یہ پورا بندھا ہوا ہجرت سے۔ آپ کو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہجرت کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں ہجرت کی جائے، لیکن ہجرت ایک ایسے معاشرے سے جس میں ہمیں کم سے کم جو اسلام کے ارکان ہیں، یا کم سے کم اسلام کے جو ایمان کے جو ارکان ہیں، احسان کے جو ارکان ہیں، جو فنڈامنٹل اوبلیگیشنز ہیں اسلام کے، ان کو کہیں پر اگر پریکٹس کرنے کے لیے، ان کو اگر کہیں ایکسرسائز کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان ارضی واسعۃ فتہاجروا فیہا، دیکھو میری زمین بڑی وسیع ہے، وہاں پہ ہجرت کر کے چلے جاؤ جہاں پہ کم سے کم جو تمہارے اپنے لیگل رائٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کر پاؤ، ان کو پریکٹس کر پاؤ تم۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیائی مشن اور انبیائی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہجرت کی، اور اپنی ہجرت سے پہلے دو بڑی ہجرتوں کی طرف اشارہ کیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ کیا۔ اسلام کی جو پہلی ہجرت ہوتی ہے، اسلام کی پہلی ہجرت کا مطلب آدم اور کائنات کا نظام اسلام ہے۔ میں جو اسلام کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوتا، نئی پیڑھی میں، جنریشن میں کنفیوژن ہے، اسلام کو محمد سے جوڑتے ہیں، اسلام کو مکے سے جوڑتے ہیں، اسلام کو عربین پیننسولا سے جوڑتے ہیں، نہیں، اسلام اس پورے یونیورس کا سسٹم ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب مسلمان ہو گئی اس کے سامنے، وَلَهُ أَسْلَمَ، سلنڈر کر دیا، تو اس کائنات کی ساری چیزیں مسلمان ہیں، اور اسی اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، مزید اس کا مظہر اور اس کی نشانیاں دکھلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ آدم سب سے پہلے مسلمان ہیں انسانوں میں، اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر باقی اکثر انبیاء نے ہجرت کی ہے، ایک وطن کو چھوڑا ہے، اور جب تک نبی جس سماج اور معاشرے میں رہتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات ذب نہیں دیتی کہ وہ اس قوم کو عذاب دے جس میں کوئی پیغمبر موجود ہے۔ تو پیغمبر جب کسی سماج اور معاشرے میں ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مبارک جب تک مکے میں موجود تھا تو وہاں پہ عذاب نہیں آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ لیکن ہجرت کرنا اور ہجرت کرنے پر کسی سماج اور معاشرے کو مجبور کر دینا، کسی کمیونٹی کو کے لیے ایسے سچویشن کریٹ کر دینا کہ ان کے لیے ان کا جو لیگل رائٹس ہے ریلیجن پریکٹس کرنے کا،
نمازیں پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اذان دینے کا، اقامت کہنے کا، بنیادی دعوت و تبلیغ کا، جب ان سارے مسئلوں کے اوپر بندش لگ گئی اور مکے میں اذان دینے تک پھر پابندی آ گئی، کھلے عام نماز پڑھنے پر بھی پابندی آ گئی، تو پھر چونکہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، اس کے بغیر اسلام اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ ایمان کے کچھ ارکان ہیں، ان کے بغیر ایمان اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ احسان ہے، اس کے بغیر تصوف، تزکیہ نفس، تطہیر قلب ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جو بنیادی چیز ہے اسلام کی، جس کو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ہے، پورا اسلام کا نچوڑ جس طرح سے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ ہے بیانی، اسی طرح سے حدیثوں کے ذخیرے میں حدیث جبریل ہے۔ حدیث جبریل وہ ٹوٹل اسلام نہیں تو اسلام کا اکثر حصہ اس میں بیان کر دیا گیا، فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں اس میں بیان کیا گیا۔ اس کو پریکٹس کرنے کی بھی اجازت مکے میں نہیں تھی، تو ہجرت کا آغاز ہوا۔ پہلی ہجرت میں حبشے کی طرف 12 مرد نے اور 4 عورتوں نے شروع کی۔ دوسری ہجرت میں 82 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف لوگوں کو جانے کا اشارہ کیا اور خود نبی علیہ السلام مدینے میں آئے۔ مدینے میں آئے، وہاں سے ہجرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کی وجہ سے ہجرت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے۔ لیکن آج میں ہجرت کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز چھوٹ چکی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہجرت کے ساتھ کیا ہے؟ نصرت۔ مہاجرین نے ہجرت کی۔ ایک وقت تھا جب میں نے کہا کہ مکے سے ہجرت کرنا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف مکے سے ہجرت کرنا اسلام کا بنیادی اوبلیگیشن تھا۔ آج کے زمانے میں ہجرت کرنا اسلام اور ایمان کا بنیادی اوبلیگیشن نہیں ہے، لیکن مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا اسلام کا بنیادی رکن تھا، ضروری تھا۔ اس وقت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، جو اہل ایمان ہے اور ہجرت نہیں کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، تو کہا کہ مسلمانوں کو ان پہ کوئی ولایت نہیں ہے، ان کا مسلمانوں پہ کوئی ولایت نہیں ہے، ان سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ اتنے کڑے سچویشن اور کنڈیشن تھے مسلمان ہونے کے لیے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑ دی، اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنی نسل چھوڑ دی، اپنی پراپرٹی چھوڑ دی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف آئے، تو مدینے کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ آج کسی بھی کنٹری میں 2 دن 4 دن وزٹ ویزا کے لیے بھی آپ کو لمبا سا پروسیس فالو کرتے ہیں اور پھر چند دنوں کی اجازت ہوتی ہے اور اس لینڈ کے جو لا ہوتے ہیں اس کے مطابق فالو کرنا پڑتا ہے، زندگی بسر کرنا پڑتا ہے، اور فورنر کے لیے دنیا بھر کی اوبلیگیشن ہے، کچھ پینالٹی ہے، کچھ فائن ہے۔ لیکن قربان جائیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذات مبارکہ پر کہ مہاجرین کا کھلے دل سے استقبال کیا، نہ کسی پاسپورٹ کا مطالبہ کیا، نہ کسی ویزے کا مطالبہ کیا، اور نہیں کسی انصاری صحابی نے مہاجرین سے کہا کہ تمہارے پاس ڈاکومنٹ کیا ہے کہ تم وہاں سے کس لیے نکالے گئے ہو۔ آج ہم تمہیں اپنی بیوی دینے کو تیار ہیں، اپنے خاندان کا نسب تمہیں دینے کو، نسبت دینے کو تیار ہیں، آج ہم اپنی جائیداد کے حصہ دینے کو تم کو تیار ہیں، لیکن انصار نے ان مہاجرین سے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس ڈاکومنٹ کیا ہے، کس بنیاد پہ مکے سے تم نکالے گئے ہو، اور آج مدینے میں تم کس بنیاد پہ آئے ہو۔ بلکہ انصار صحابہ نے، اوس خزرج کے جو انصار صحابہ تھے، انہوں نے پورے دل سے استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اپنی زمینوں میں جگہ دینے کو تیار ہو گئے، اپنے پاس اگر 2 یا 3 بیوی ہوتی تھی، ایک بیوی دینے کو بھی تیار ہو گئے۔ لیکن ایک طرف انصار کا ایسا کھلا دل تھا، تو دوسری طرف مہاجرین بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے یہ پیشکش کر دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور جائیداد میں، خاندان میں، اہل و اولاد میں برکت عطا فرمائے، ہمیں آپ کی ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہمیں مدینے کے بازار کا راستہ بتا دیں، ہمیں آپ کی جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ ہمیں صحیح راستہ بتا دیں، مدینے کا بازار کا راستہ بتائیں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں جا کر تجارت کا کام شروع کیا، اقامت دین کے لیے، اظہار دین کے لیے۔ اپنی صرف بینک بیلنس بنانے کا سوال ہوتا تو تمام کے تمام صحابہ مکے میں جو تھے سب کے سب مالدار تھے، لیکن چونکہ خالص اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، انصار نے اپنا دل کھول کر استقبال کیا، لیکن مہاجرین نے انصار کی چیزوں پہ منحصر ہو کر، ڈیپینڈنٹ ہو کر رہ جانے کو پسند نہیں فرمایا۔ آج ہمارے اس سماج اور معاشرے میں ہجرت کی اسی تاریخ کو زندہ کرنا ہے۔ اگر کسی کمیونٹی کا آدمی، کسی سماج اور معاشرے کا آدمی اپنا خاندان چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر اگر مسلم کمیونٹی میں آتا ہے
مسلمان ہو کر یا ایسے معاشرے سے آتا ہے جن معاشرے میں اس کو کھلے عام اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان اور احسان، تزکیہ نفس اور جو اسلام کے جو شعائر ہیں اس پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگر اپنا وطن اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر آتا ہے تو مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بڑھ کے اس کا استقبال کرے. اس کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے رہائش کا بندوبست کرے. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور اپنے معاشرے اپنے سماج میں شادی نہیں کر سکتا اور اس کے لیے پابندیاں ہیں تو اپنے سماج اور معاشرے میں بہترین صالح لڑکی اس کو عطا فرمائے. ضروری ہے کہ اگر وہاں پر قرآن سنت کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتا ہے تو اپنے سماج اور معاشرے میں اس کے لیے بہترین سینٹر کا انتظام کرے، اس کے لیے ٹیوشن کا انتظام کرے، اس کے لیے بنیادی اسلامی تعلیمات کا بندوبست کرے، جو انصار نے کیا. پناہ دی اس کو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انصار نے، مہاجرین کو انہوں نے پناہ دی. آج اسی پناہ کی ضرورت ہے. اور آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلام کی فرسٹ اسٹیٹ میں، پہلی ریاست میں، جو آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹ کا جو فرمولہ سب سے پہلے اپنایا ہے، جو دنیا کا سب سے پہلے کہتے ہیں ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور اگر کہیں بنا ہے تو مدینے کا دستور ہے. دنیا میں لکھا ہوا دستور سمویدھان، اگر دنیا کا سب سے پہلا سمویدھان ہے جو لکھا ہوا ہے وہ مدینے کا سمویدھان تھا. میثاق المدینہ اس کو کہا کرتے عربی میں. اس میں انہوں نے بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے سپریم اتھارٹی مانا مدینے کا. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور بنایا اس دستور میں ہر جو الپ سنکھیک لوگ تھے اس وقت کے اعتبار سے، جو مائنورٹی میں تھے، ان کو اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی مکمل آزادی دی. یہودیوں کو پوری آزادی دی، عیسائیوں کو پوری آزادی دی. اور انصار اور مہاجرین میں مواخات کا، برادرہڈ کا، بھائی چارگی کا ماحول قائم فرمایا. یہی بھائی چارگی آج کل ہمارے مسلم معاشرے کی کمی ہے. مسلمان ہونے کے باوجود وہاں پر وہ انٹر ریلیجس سوسائٹی تھی. یہودی بھی وہاں پہ آباد تھے، وہاں پر عیسائی بھی آباد تھے، وہاں پر مسلمان بھی آباد تھے، اور اس کا جو رورل ایریا تھا مدینے کا وہاں پہ مشرکین بھی آباد تھے. لیکن یہ 3-4 مذاہب والے ایک ساتھ کو ایگزسٹ ہو کر کے زندگی بسر کرتے تھے، اور مذہب کے نام پہ تو کبھی وہاں پہ کچھ پیدا ہی نہیں ہوا. یہودیوں کا مسلمانوں سے جو تھا وہ مذہب کے نام پہ کبھی نہیں تھا، سیاست کے نام پر تھی. مدینے کا گورنر کون بنے، مدینے پہ حکمرانی کس کی ہو، اس بات کو لے کر تھی. نفاق پیدا ہوا چند لوگوں میں تو اس وجہ سے کہ مدینے کی گورنرشپ کس کو ملے، اس بات کو لے کر کے ہوا. مذہبی نام پہ کبھی بھی فساد مدینے میں نہیں ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے بعد جو سمویدھان بنایا مدینے کا، دنیا کا سب سے پہلا لکھا ہوا سمویدھان بنایا، اس سمویدھان میں لوگوں کو اپنے مذہب پریکٹس کرنے کی اجازت دی. اس سمویدھان میں لوگوں کو ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی اجازت دی، ہارمونی کو اسٹیبلش کیا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا. اور ایک صحابی کے ہاتھ دوسرے صحابی میں رکھ کر کے یہ عہد اور پیمان لیا کہ دیکھو آج کے بعد سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ جب تک تفصیل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ وراثت کا قانون اسلام میں نہیں اتر گیا، سن 6 ہجری 7 ہجری میں، اس سے پہلے تک انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے بالکل بلڈ ریلیشن کی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، خون رشتوں کی طرح سے رہے، اور ایک کا انتقال ہوتا تھا دوسرا وارث ہوتا تھا اس کا. کس رشتے نے باندھا تھا ان کو؟ ایک 500 کلومیٹر دور سے چند لوگ آتے ہیں، مدینے میں بدوباش اختیار کرتے ہیں، مدینے کے لوگ ان کا جم کر استقبال کرتے ہیں، اپنی بیوی تک دینے کو تیار ہوتے ہیں، جائیداد تک دینے کو تیار ہوتے ہیں، اپنی گھروں میں جگہ دیتے ہیں. کس رشتے نے ان کو اس بات کے لیے ابھارا؟ کون سا رشتہ تھا ان کا؟ ایمان کا رشتہ تھا، بھائی کا رشتہ تھا، انسانیت کا رشتہ تھا. آج ہمارا مسلم معاشرہ اسی کمی کو محسوس کر رہا ہے. یہ بہت بڑی کمی ہے جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے مکتب فکر کو اپنانے کو تیار نہیں ہے. اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ قدر مشترک جتنا ہے، کامن ٹرمز جتنا ہے، انہی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے کافی ہے. محبت کے لیے زندگی ناکافی ہے، نفرت کے لیے تو اس میں جگہ نہیں ہے. یہ محبت کا پیغام دیتا ہے، امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا. ہجرت تو وہاں سے شروع ہوئی، اپنی قربانی دینا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں یہ وعدہ کیا اور کہا کہ دیکھو تم رسول کی مدد نہ کرو تو نہ کرو، اِن لَمْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگر تم رسول کی مدد نہیں کر سکتے تو یاد رکھنا کہ تیری مدد کا محتاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کبھی نہیں تھی.
فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی ہے اس کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اگر تم بڑھ جاتے ہو تو یہ تمہاری سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تعالیٰ کی راج پاٹ میں تمہارے اس نیک کام کرنے کی وجہ سے کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم اس مشن کو، انبیاء مشن کو لے کے آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ تمہاری سعادت ہے، اسلام کی سعادت نہیں ہے۔ یہ تمہارے مسلمان کی سعادت ہے۔ تمہارے ہاتھوں پہ اگر ایک دو آدمی جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اوپر کسی سماج اور معاشرے میں جسٹس اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تمہارے سماج اور معاشرے میں کہیں دو چار یتیم بچوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، تمہاری ہاتھوں کی وجہ سے اگر کوئی مظلوم ہے اس کو ظلم سے خلاصی مل جاتی ہے، تمہاری وجہ سے اگر کسی کا جائز حقوق مارا گیا اور اس کا حق مل جاتا ہے، تمہاری کوشش کی وجہ سے اگر کسی کی نیا اور کسی کی کشتی پار ہو جاتی ہے، تو اس میں اسلام کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ یہ تمہاری سعادت ہے کہ تمہیں یہ موقع ملا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم کو یہ سعادت ملی ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دوسرے کو بھی چن کر لا سکتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے افضال و اکرام کے محتاج ہو۔ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ واللہ غنی حمید، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو چلتا کر دے، اگر وہ چاہے تو تم کو نیست و نابود کر دے اور ایک نئی جنریشن پیدا کرے جو اسلام کا قیام کرے، جو اقامت دین کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت لی۔ اسلامی خلافت راشدہ کے بعد جب بہت ساری خلافتیں قائم ہو گئی، خلافت بنو امیہ اور عباس اور اسلامی منہج کو جب انہوں نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کا فریضہ تاتار سے لے لیا۔ بغداد کی جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، اسلامک لٹریچر کا اچھا خاصا سرمایہ جنہوں نے تباہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خدمت لینا تھا تو عثمانیوں سے لیا، ترک سے لیا، تاتار سے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر ہم نے تمہیں مسلمان بنایا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہیں شکر کرنا چاہیے، تمہیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے، تمہیں اپنے مسلمان اور اسلامی شناخت کو باقی رہنا چاہیے، ورنہ اگر تم باقی نہیں رکھتے اور اتنی بڑی نعمت غیر مترقبہ کی قدر تم نہیں کرتے تو کوئی دور نہیں ہے کہ یہ نعمت ہم تم سے چھینے کسی اور کو دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ان کی پوری فیملی نے ہجرت کی، داؤد کی پوری فیملی نے ہجرت کی، نوح کی پوری فیملی نے ہجرت کی، شعیب کی فیملی نے ہجرت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد اور خلیفہ راشد ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ جب حبشے کی طرف ہجرت کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا اسلامی گھرانہ ہے جو اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ بھی ہجرت کر رہا ہے۔ کس لیے ہجرت کیا تھا؟ ترائی چھوڑ کر کے پہاڑ میں اس وجہ سے نہیں آ گئے تھے کہ اپنے بال بچوں کو قربان کر کے، اپنی دینی شناخت کو مٹا کر، اپنی نمازوں کو بھی اسٹیک پہ لگا کر، اپنی اسلامی پہچان کو بھی ختم کر کے، اپنی زبان کو بھی ختم کر کے، اپنی سویلائزیشن کو ختم کر کے غیر مسلم معاشرے میں اتنا گھل مل جانا ہے کہ کوئی ہم کو پہچان نہیں سکے کہ یہ اپنے بات سے مسلمان ہے یا اپنے اعمال سے مسلمان ہے۔ اس لیے تو کبھی صحابہ نے اس طرح کی ہجرت کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایشیا چھوڑ کر کے اور امریکہ کنٹیننٹ میں چلا جائے پیسہ کمانے کے لیے، نیپال چھوڑ کر کے کسی دوسرے چلا جائے پیسہ کمانے کے لیے، محض پیسوں کے لیے، اور اس کا نام ہجرت دے، یہ تصور تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آج کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام جو خطبہ دیا اس میں ایک لفظ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد جو لیگل ہجرت ہے عربین پیننسولا کے لیے، جزیرے عرب کے لیے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ عرب کے لیے چونکہ وہاں پہ اسلامک ریاست بن چکی تھی، مدینہ جہاں پہ مکمل اسلام پہ عمل کیا جاتا تھا۔ آج میرے اپنے ناقص مطالعے میں دنیا کا کوئی بھی کنٹری اور کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ مکمل اسلام کا نفاذ ہوتا ہو۔ اسی وجہ سے آج ایک ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں ہجرت کے نام سے چلے جانا، سب سے پہلے اس سے پہلے یہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں اسلام پہ مکمل عمل ہوتا ہے کہ نہیں، چونکہ مکمل اسلام پہ عمل کہیں نہیں ہوتا، کہیں کم ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا کا بھی ایک بھی
جس کنٹری میں کوئی بھی ضلع ہو، میں بستی اور محلے کی بات نہیں کرتا، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا ضلع نہیں ہے دنیا کے ہر خطے میں جہاں پہ مسلمان آباد نہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا کانٹیننٹ نہیں جہاں پہ مسلمان آباد نہ ہو. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی بھی ہے اور مسلمان اور اسلام کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی، وہ چاہے سوشل میڈیا کی برکت سے ہو، چاہے مسلم دعات اور مبلغین کی مدد سے ہو. تو اس کی قدر کرنا ہے مسلمانوں کو، وہ ہجرت کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کے ہجرت کے درس کو سمجھانا ہے. اس دین سے ہجرت گہرے طریقے سے جڑی ہوئی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. ہر سماج اور معاشرے میں جہاں پر بھی رہیں تو اسلام کو قربان کر کے اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، اپنی شناخت اور تہذیب و تمدن کو قربان کر کے اپنی میٹیریل لائف کو نہیں باقی رکھنا ہے. مادی زندگی کو باقی رکھ لیا، روحانیت کو قربان کر دیا. اسلام کو یہ پسند کبھی بھی نہیں ہے. جہاں پر بھی ہے حق اور باطل کی کشمکش آدم سے شروع ہے، آدم اور ابلیس سے شروع ہے. آدم کی پیدائش سے پہلے ابلیس تھا ہی نہیں. آدم اور ابلیس کی پرانی دشمنی ہے. اس دشمنی کو ہمیں اور آپ کو بھی یاد رکھنا ہے. ہجرت سے جو واقعات جڑے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے. خواتین حضرات کا، ہماری ماں اور بہنوں کا اسلام کی نشو و نما میں، مسلمانوں کی بہتری میں، اسلامک سویلائزیشن کے گروتھ میں جتنا کنٹریبیوشن ہے، جتنی قربانیاں ہیں، وہ اپنے بچیوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بنانا ہے، وہ ہجرت کرنے والوں کو بنانا ہے جنہوں نے اپنے سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ اس وجہ سے آ گئے کہ ان کو یہ بات پسند تھی کہ ہم یہاں پہ جسٹس قائم کریں، انصاف قائم کریں، اسلام پہ عمل کریں اور ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہو، جاہلی اور بربریت سسٹم کا خاتمہ ہو. یہ مشن مدینے تک ختم نہیں ہوتا، بلکہ مدینے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس بھی قوم کو فتح کیا، جس بھی زمین کو فتح کیا، تو وہاں پر یہ بنیادی بات انہوں نے بتا دی کہ تمہارا جو بنیادی رائٹس ہے مذہب کو پریکٹس کرنے کا، وہ تمہیں حق ملتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جن جن علاقوں کو فتح کیا، جہاں جہاں بھی ہجرت کر کے گئے صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی نہیں کہ فتح مکہ کے موقع سے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر تعداد مدینہ اور مکہ چھوڑ کر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی. باقی جو صحابہ رہ گئے تھے، حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ دیکھو بلغوا انی ولو آیۃ، آج اس خطبے میں آپ میں سے جو کوئی بھی میری کوئی بھی بات سن رہا ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں پر نہیں آیا ہے. کہا فرب مبلغ او امن سامعین، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے جو باتوں کو سن رہا ہوتا ہے. فرب حامل فقہ غیر فقیہ الی من افقہ منہ، بہت سارے فقہ اور جورسپروڈنس اور اسلامک لیگل سسٹم کے موٹی موٹی کتابیں دھونے والے اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہاں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے بہتر سمجھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کی ادائیگی کے بعد جو بھی صحابہ تھے، چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے اکثر صحابہ نے دنیا کے مختلف گوشوں میں ہجرت شروع کر دی اسلام کی نشو و نما کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کسی کا انتقال ترکی میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال سیریا میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال لیبیا میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال جزائر میں ہوتا ہے، بہت سارے صحابہ کا انتقال مصر میں ہوتا ہے، کئی سارے صحابہ کے بارے میں چائنا کے بارے میں بھی لوگوں نے لکھا ہے، کاشغر کے علاقے میں ہوتا ہے. تو یہ کون سی چیز تھی ان کو؟ اس دین کی اقامت. اس دین کا ہم اور آپ کس حد تک کام آ جائیں یہ ہماری سعادت ہے. آپ کبھی بھی اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑیں کہ اگر ہمارے ہاتھ پہ فلاں آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کا کوئی فائدہ ہوگا. نہیں، ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. ہمارے ہاتھوں پر کہیں جسٹس اسٹیبلش ہو جاتی ہے، کسی کو حق مل جاتا ہے تو اس میں اسلام کا نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے. اور ہم خوش قسمت ہوں گے کہ ہم سے کوئی کام آ جائے، ہم کسی کا کام آ جائے. اگر ہم سب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ اگر ہم اسلام کا کام نہ کریں تو اسلام کی چکی یہاں پہ بند ہو جائے گی، یہ ہماری محض بھول ہے. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، دو کا دوسرا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے اور ان کا دوسرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ یہیں سے اسی آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو کا دوسرا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو دوسرا کون ہوگا؟ ابو بکر ہوں گے.
نبی کے ساتھ ان کو جوڑا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد کی جب وہ غار میں تھے. انسان تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو محمد اور ابوبکر تو مارے جائیں گے. 3 دن کا سفر ہے, غار سور میں قیام کرنا ہے, مدینہ آنا ہے, مکے میں اعلان ہو چکا ہے, لاٹری آ گئی ہے کہ جو بھی محمد کو پکڑے تو اس کو اتنا انعام ملے گا, جو زندہ لا اس کو اتنا انعام ملے گا, جب ان کو مردہ لے کر ان کو اتنا انعام ملے گا. یہ تمام کنسپریسی کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے محمد کی مدد کی ہے, ہم نے اس مشن کو زندہ رکھا ہے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تو غار سور میں نہ وہ پناہ پاتے, نہیں ایسا کبھی منصوبہ بنتا. چنانچہ ہجرت کی ہے, اس کے لیے منصوبہ بنایا ہے. تمام کے تمام منصوبہ, مسلمان کی زندگی منصوبوں سے خالی نہیں ہو سکتی. ہجرت کے لیے منصوبہ بنایا, غار سور میں رکنے کے لیے منصوبہ بنایا, مدینہ آئے تو منصوبہ بنایا. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی منصوبوں سے, پلاننگ سے, دور اندیشی سے, فور سائٹنگ سے عبارت تھی. بے فائدہ کا قدم, بے معنی قدم, اور کام کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے. میرے بھائی بزرگوں دوستو, یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے, اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہا جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صحابہ کرام کے کنسنسس, ان کی اجماع سے اسلامی کیلنڈر کو اس نام سے موسوم کیا. ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں, ہجرت کی تعلیم دیں, بچوں کو دے, خود بھی یہ مہینہ یاد رکھیں. اپنے بچوں کو کسی بورڈنگ میں پڑھائیں, مدرسے میں پڑھائیں, لیکن کم سے کم قرآن اور سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو جو اسلام کا شاعر ہے, جو سنت خلیفہ راشد ہے, اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی تہذیب و تمدن کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی پہچان کو اور اپنی بقا کو مزید مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم.